because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. اچھا، اب ہم موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا میں اسے آدھے گھنٹے میں مکمل کر پاتا ہوں۔ اچھا، کرنتھیوں کے نام دوسرا خط باب 6۔ آج ہمارے پاس اقوام کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ اور تسلی بخش موضوع ہے، لہذا برا کرم نوٹ لیں۔ آج کا موضوع ہے ناہموار جاوا۔ فرماتا ہے ان کے ساتھ ناہموار جاوا مت بناؤ۔ کیا ہم وہاں ہیں؟ 6:14۔ جی ہاں، کرنتھیوں کے نام دوسرا خط پہلے والے میں ہے۔ دوسرا فرماتا ہے ناہموار جاوا مت بناؤ کافروں کے ساتھ۔ سنو، کوئی کافر کے ساتھ کیوں نہیں جڑنا چاہیے؟ کیونکہ خدا کس کو بچاتا ہے؟ ایمان لانے والوں کو۔ خدا کس کو بچاتا ہے؟ تو ایک مومن کا کافر کے ساتھ تو یہ ایک میل نہیں کھاتا ہے نا؟ تو وہ فرماتا ہے ناہموار جاوا مت بناؤ کافروں کے ساتھ، کیونکہ راست بازی کی ناانصافی کے ساتھ کیا شراکت ہے، اور نور کی اندھیرے کے ساتھ کیا رفاقت ہے، اور مسیح کی بیلائل کے ساتھ کیا ہم آہنگی ہے، مومن کا کافر کے ساتھ کیا حصہ ہے، اور خدا کے ہیکل اور بتوں کے درمیان کیا سمجھوتا ہے۔ خدا کا ہیکل کون ہے؟ ہم خدا کا ہیکل ہیں، تو بت کا ہیکل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ خدا نہیں۔ دیکھو، اسی لیے قومیں وہاں تکلیف اٹھاتی ہے۔ آپ کبھی بت نہ رکھیں، بلکہ فرشتوں سے بھی ہوشیار رہیں۔ اب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے ہماری خدمت کے لیے ہیں، اور ہمیں فرشتے دیکھنا پسند ہے، لیکن ہوشیار رہیں اور ایسا نہ کریں۔ اس سے بہت ہوشیار رہیں۔ فرماتا ہے اور کیا؟ معاف کیجیے، ہم نے 16واں پڑھ لیا ہے۔ میں دہراتا ہوں، اور خدا کے ہیکل اور بتوں کے درمیان کیا سمجھوتا ہے، کیونکہ تم خدا کے زندہ ہیکل ہو، جیسا خدا نے فرمایا، میں ان کے درمیان رہوں گا اور ان میں چلوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اس لیے ان کے درمیان سے نکل جاؤ اور الگ ہو جاؤ، خداوند فرماتا ہے، اور ناپاک کو مت چھونا، اور میں تمہیں قبول کروں گا، اور میں تمہارا باپ ہوں گا، اور تم میری بیٹیاں اور بیٹے ہوگے، خداوند قادر مطلق فرماتا ہے۔ پس اے پیارو، چونکہ ہمارے پاس ایسی امیدیں ہیں، تو ہمیں جسم اور روح کی ہر ناپاکی سے پاک کرنا چاہیے، خدا کے خوف میں تقدس کو مکمل کرتے ہوئے۔ تو خدا کا مقصد مومنوں کو بچانا ہے۔ یہی خدا کا مقصد ہے۔ اب جب وہ کہتا ہے کہ مومنوں کو بچانا ہے، وہ پہلے سے ہی مومن ہیں۔ خدا انہیں کس چیز سے بچاتا ہے؟ وہ ذہن ہے، کیونکہ خدا نے پہلے ہی بچا لیا جب وہ کلوری کے صلیب پر مرا۔ اس نے بچایا اسی طرح جیسے جب آدم نے گناہ کیا تو ایک بچہ پیدا ہوتا تھا، اور آدم کو اسے گناہگار بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو اسے کرنا تھا وہ پیدا ہونا تھا، وہ نمائندہ سر۔ ایک بار جب آدم نے گناہ کیا تو سب بچے آدم کے بعد گناہ میں پیدا ہوئے۔ وہ منتخب ہوئے تھے، آجو کوئی بھی تھا۔ صلیب سے پہلے، مسیح کی موت سے پہلے، مسیح سے پہلے پیدا ہونے والے سبھی گناہ میں پیدا ہوئے تھے، سب منتخب گناہ میں پیدا ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا بہت سے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرتا، خدا ہمیشہ ایک کے ساتھ کام کرتا ہے۔ فرماتا ہے صرف ایک نے گناہ کیا اور موت سب پر پھیل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیح کے کلوری کی صلیب پر جانے سے پہلے سب گناہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ اسے نہیں جانتے تھے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیوں نہیں جانتے تھے؟
کیونکہ پولس نہیں پہنچا تھا۔ پولس وہ ہے جو ہمیں رومیوں میں سمجھاتا ہے، اور رومیوں کا خط پولس نے لکھا تھا۔ 11 رسولوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ گناہ میں ہیں، حالانکہ وہ یسوع کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ گناہگار ہیں۔ دیکھو کہ مریم یسوع کی ماں ایک اور گناہگار تھی، اور خدا نے ایک گناہگار میں روح کا مسکن بنایا۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ کیتھولک اپنی لاعلمی میں کہتے ہیں آوے مریا بغیر گناہ کے تصور شدہ انکشاف کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ سب نے گناہ کیا مسیح سے پہلے اور اب یہ اسی طرح ہے، کیونکہ صلیب کے بعد سب بچائے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں۔ اور کیا تم میرے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو رومیوں میں، کیونکہ میں تمہیں اس طرح دیکھ رہا ہوں؟ اور بہت سے لوگ ہیں، دیکھو ہزاروں لوگ مجھے انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں، ان کی محبت کے لیے میرے ساتھ تلاش کرو۔ رومیوں باب 5 میں، اور ہم اس معاملے کو 1 سیکنڈ میں حل کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں قوموں تک روشنی پہنچانی ہے۔ باب 5 دیکھو 17واں آیت کیا کہتی ہے۔ 5:17 برا کرم۔ یہ آج کی کانفرنس میں نہیں تھا، میں نے اسے شامل کیا، تو اس کا نوٹ لیں۔ فرماتا ہے تو اگر جرم کی وجہ سے کتنے ایک ہی کی وجہ سے موت نے حکومت کی، بہت زیادہ زندگی میں حکومت کریں گے۔ کتنے کی وجہ سے؟ صرف ایک کی وجہ سے۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم نے اچھا سلوک کیا ہو، نہیں، یہ صرف ایک ہے۔ ایک نے نقصان پہنچایا اور ایک نے اسے ٹھیک کیا۔ ایک نے تمہیں گناہ میں ڈالا اور دوسرے نے تمہیں گناہ سے نکالا۔ ایک نے تمہیں پریشان کیا اور دوسرے نے تمہیں برکت دی۔ فرماتا ہے صرف ایک۔ فرماتا ہے یسوع مسیح وہ جو فضل کی فراوانی اور راست بازی کے تحفے کو قبول کرتے ہیں۔ پس جیسا کہ ایک کے جرم کی وجہ سے سب آدمیوں پر سزا آئی، اسی طرح ایک کی راست بازی کی وجہ سے سب آدمیوں پر زندگی کی راست بازی آئی، کیونکہ جس طرح ایک آدمی کی نافرمانی کی وجہ سے بہت سے گناہگار ٹھہرائے گئے، اسی طرح ایک کی اطاعت کی وجہ سے بہت سے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے، دیکھو مبارک ہو، میری بات سنو، کیونکہ مجھے وضاحت کے ساتھ سکھانا پسند ہے کہ ایک بچہ بھی سمجھ سکے۔ آدم نے گناہ کیا اور اس کے بعد پیدا ہونے والا ہر شخص ایک خراب شدہ کاپی تھا۔ موسیٰ گناہگار تھا، نبی داؤد جو اچھا سلوک کرتا تھا، جو برا سلوک کرتا تھا، وہ گناہ کی حالت میں تھے۔ اگرچہ اس نے اچھا سلوک کیا وہ گناہگار تھا، اگر اس نے برا سلوک کیا وہ گناہگار تھا۔ اگر وہ خود کو پاک کرتا تھا تو وہ گناہگار تھا، لیکن کوئی اسے نہیں جانتا تھا، کیونکہ پولس ماہر معمار ہے جو صلیب کے بعد اسے ظاہر کرتا ہے۔ میں یہ اب جانتا ہوں اور تم، کیونکہ یہ صلیب کے بعد لکھا گیا ہے۔ لیکن 11 رسول کیا جانتے تھے؟ وہ صرف روزہ رکھتے تھے، روتے تھے اور کہتے تھے خداوند اگر میں تیرے لیے خود کو پاک کروں، لیکن خدا کہتا تھا وہ نہیں جانتے کہ میں انہیں گناہ کے تحت رکھتا ہوں، کیونکہ صرف ایک نمائندہ سر نے انہیں نقصان پہنچایا۔ صلیب سے پہلے کوئی سنت نہیں تھا۔ اگر تم کر سکو تو ان کی تعریف کرو۔ میرا مطلب ہے میں انجیل کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ دیکھو اس کے ساتھ میں رک سکتا ہوں اور سبھی مذاہب زمین بوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس راز کو نہیں جانتے۔ تو پولس کہتا ہے اسی طرح اگر وہ طریقہ بدلتے ہیں تو وہ پہلے ہی غلطی میں ہیں، اور وہ سب دیکھو سب مذاہب نے پہلے ہی طریقہ بدل دیا ہے۔ جس طرح ایک نے انہیں نقصان پہنچایا جب دوسرا آیا یسوع مسیح، وہ مرا، وہ جی اٹھا، اور وہ بچائے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ گناہ میں پیدا ہوتے تھے، اب یسوع مسیح جی اٹھتا ہے اور تمام منتخب لوگ نجات پا رہے ہیں، لیکن وہ اس سے ناواقف ہیں۔ یہ ایک ایسا سچ ہے جو ابھی تک ان پر ظاہر نہیں ہوا ہے، اور یہ حقیقت ان کی زندگیوں میں ایک پوشیدہ پہلو کی طرح ہے۔ اسی لیے پولس تبلیغ کرتا ہے، اور اس کی تبلیغ کا مقصد لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور یہ اس کی زندگی کا ایک اہم مشن ہے جس پر وہ عمل پیرا ہے۔ توبہ کی تبلیغ نہیں کرتا تھا، کیونکہ توبہ کس بات کی جب تم پہلے ہی نجات پا چکے ہو اور خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ خدا کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔ میں نے پیر کو گناہ کیا، منگل کو گناہ کیا، ان باتوں کو بھول جاؤ۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم خدا سے صلح کر لو، کیونکہ میں نے تمہارے سارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے ہیں اور انہیں مکمل طور پر بھلا دیا ہے، اور یہ خدا کی لامحدود رحمت کا اظہار ہے۔ ارے سنو، یہ ایک اہم بات ہے۔ سنو، یہ ایک ایسی ریاضی ہے جو کبھی غلط نہیں ہوتی، لیکن یہ اتنی سادہ ہے کہ کوئی بھی اسے سمجھ سکتا ہے، اور اس کی سادگی ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ دیکھو میرے پاس یہ ایک نقل ہے جو بالکل درست ہے، اور اگر تم مجھے وہ جدید مشینیں تلاش کر کے دو جیسا کہ دانیال نے کہا، جب سائنس بڑھے گی اور میں اسے یہاں رکھوں گا اور میں ہزاروں نقول نکالوں گا اور وہ سب درست نکلیں گی جو بالکل بے عیب ہوں گی، لیکن میں یہ خراب والی رکھوں گا اور دیکھو کیا ہوتا ہے، اور سب خراب نکلیں گی۔ یہ ایک حیران کن نتیجہ ہے۔ آؤ اسے اس طرح دیکھتے ہیں۔ آدم نے اسے خراب کیا، ہزاروں نقول کو، اور پھر مسیح نے ان ہزاروں نقول کو درست کیا، جو ایک اہم تبدیلی تھی۔
जो करोड़ों करोड़ों हैं, लेकिन हम सिर्फ हजारों की बात कर रहे हैं। आओ हजारों नकूल की बात करते हैं, क्योंकि हजारों नकूल निकालना बहुत महंगा है। जैसे अब उन हजारों नकूल को खराब करना जो एक नामुमकिन काम लगता है और उसकी कोई मंतिक नहीं। आसों की बात करते हैं, जैसे 100 भेड़ों की। मसीह ने इसकी मिसाल दी थी, जो एक अहम सबक है और हमें इस पर गौर करना चाहिए। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अगर मेरे पास 99 अंदर हैं और एक बाहर रह गई है, तो मैं इसे ढूंढूंगा जब तक कि मिल ना जाए और इसे ठीक कर दूं, और बस मैं इसे ठीक करता हूं। ये सिर्फ एक का काम है, और ये खुदा की मोहब्बत का सबूत है जो हमें हमेशा महफूज रखती है। ये कि तुम कीमत अदा करते हो और तुम्हें अच्छा बर्ताव करना होगा, और अगर नहीं, और अगर मसीह तुम्हें गुनाह में पाए, तो वो तुम्हें किस गुनाह में पाएगा, जबकि इसने तुम्हें पहले ही मुआफ कर दिया है और तुम्हारे गुनाहों को मिटा दिया है। अगर इसने तुम्हारे गुनाह छीन लिए हैं जो तुम्हें खुदा की शान से दूर करते थे, मसीह तुम्हें गुनाह में कैसे पाएगा, जबकि इसने तुम्हें पहले ही आजाद कर दिया है और तुम्हें पाक कर दिया है। मानाजिर, क्या तुम मुझे कहते हो कि वो मुंतखब फाशाएं जो यहाँ से 2 साल बाद जागेंगी, क्या वो नजात याफ्ता हैं, और क्या उनकी नजात यकीनी है, और क्या ये सच है? फाहिशा चाहे वो कई लोगों के साथ हो, वो नजात याफ्ता है और इसे मालूम नहीं। मुझे इसे बताना होगा और तुम्हें इसे बताना होगा, ताकि वो सच्चाई को समझ सके और खुदा की रहमत से वाकिफ हो सके। मैं जानता हूं कि यह मजहबी लोगों के लिए मुश्किल है और उनके लिए इसे कबूल करना आसान नहीं, और उनके लिए जो सच्चाई से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मैं जो इंजील से मोहब्बत करता हूं जो यहाँ लिखी गई है और इस पर यकीन रखता हूं और उसकी पैरवी करता हूं। मुझे यह ख्याल पसंद नहीं कि मुझे कहा जाए कि वो फाहिशा नजात याफ्ता है, और मैं इससे मुत्तफिक नहीं। और ये कि मुनशियात का आदी भी और जो कत्ल कर रहा है, मुझे यह ख्याल पसंद नहीं है। लेकिन यह इस बात पर मुनहसर नहीं है कि मुझे यह ख्याल पसंद है या नहीं। ये वैसा ही है जैसा खुदा ने कायम किया है, और उसके कवानीन अटल हैं और हमें उन्हें कबूल करना होगा। आपको देखो, इसीलिए यहूदी परेशान हुए, और उनकी परेशानी की वजह यही थी, और वो समझ नहीं सके, क्योंकि वो कहते हैं कि अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश में वो खुदा की रास्तबाजी के ताबे नहीं हुए, और ये उनकी गलती थी जिसकी वजह से वो गुमराह हुए। पुलिस ने कहा, देखो, उनमें खुदा के लिए जोश है। मैं जानता हूं कि उनमें जोश है, लेकिन इल्म के मुताबिक नहीं, और ये एक अहम फ़र्क है जिसे समझना ज़रूरी है। और यहाँ हम इल्म के तोहफे में हैं जो खुदा की तरफ से है। खुदा कहता है कि इसने इंसानों को तोहफे दिए, और उसने इल्म के तोहफे दिए, और ये वो तोहफा है जो मेरे पास है, खुदा के इल्म का तोहफा जो सबसे कीमती और अहम है। तो हम मौजू पर वापस आते हैं और उस पर मजीद बात करते हैं, मौजू पर जो बहुत अहम है। आओ करनथियों के दूसरे खत बाब 6 पर वापस चलते हैं। सुनो, मैं गुस्से में हूं, मुझे यहाँ एक जलाल महसूस हो रहा है जो खुदा की तरफ से है और बहुत ताकतवर है। अब तुम समझोगे कि काफिर से जुड़ना किया है और उसके नताइज किया है, और ये कितना खतरनाक है। कहता है, काफिरों के साथ नाहमवार जुत में ना जितो। 6:14 ये एक अहम हुक्म है जो हमें समझना चाहिए, क्योंकि रास्तबाजी की शिराकत बेईमानी के साथ किया है और रोशनी का अंधेरे के साथ किया ताल्लुक है। ये सवालात अहम हैं और उनके जवाब हमें खुदा की तरफ ले जाते हैं। तो हाँ, मैं करनथियों के दूसरे खत बाब 6 आयत 14 पर वापस आया, और ये एक अहम आयत है जो हमें समझनी चाहिए। देखो, काफिर बेईमान है, और उसकी वजह यह है, रसूल, तुम कहते हो कि मेरा बास जो एक महज़िब आदमी है और एक अच्छा इंसान है, एक आदमी है जो सबके लिए एक मिसाल है, जो हुकूमत को इसके टैक्स अदा करता है, और ये इसकी जिम्मेदारी है। इसकी फैमिली अच्छी तरह से आबाद है, इसके बच्चे स्कूल जाते हैं, और वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बीवी का शौहर और एक वफादार शख्स है। अगर वो काफिर है तो वो बेईमान है, और उसकी वजह यह है। क्या तुम जानते हो वो बेईमान क्यों है? क्योंकि खुदा पोजीशन से निमटता है, और ये एक अहम नुक्ता है जिसे समझना जरूरी है। अगर तुम खुदा के लिए मोमिन हो तो ये एक बड़ी बात है। खुदा तुमसे तवक्को करता है कि तुम इंसाफ से पेश आओगे, क्योंकि कभी कभी मोमिन नाइंसाफी से पेश आते हैं, लेकिन वो मोमिन है, और उसकी पोजीशन मुख्तलिफ है, क्योंकि खुदा ने इसे पहले ही अंदर रखा है, और ये इसकी शनाख्त है जो इसे दूसरों से मुमताज़ करती है। और एक बार अंदर, वो हमेशा के लिए अंदर है, हमेशा के लिए अंदर, और ये एक नाकाबिल तगय्युर हकीकत है। अगर तुम बुरा बोआगे तो बुरा काटोगे, ये एक लाजमी कानून है। अगर तुम बुरा बर्ताव करोगे तो बुरा काटोगे, ये एक लाजमी नतीजा है। लेकिन एक बात है मोमिन होना और दूसरी बात है काफिर होना, और उनमें फ़र्क है जिसे समझना ज़रूरी है। और जिस तक नहीं पहुंची वो काफिर है। फजल, वो काफिर है, वो काफिर है, और ये एक हकीकत है। मेरे ख़ानदान में प्रोटेस्टेंट हैं, और वो खुदा के लोग हैं जो चर्च जाते हैं और खुदा की इबादत करते हैं, और इस सूरत में वो काफिर हैं क्योंकि वो अभी तक ईमान नहीं लाए, क्योंकि उन्होंने यकीन नहीं किया, और ये उनकी गलती है। इंजील पर जो खुदा का कलाम है। मैं बपतिस्मा लेने वाला था और मैं काफिर था, और ये एक हकीकत है। और मैं कैथोलिक था और काफिर था। अब काफिरों की नस्ल है और काफिर हैं जिन तक फजल नहीं पहुंचा, और ये एक अहम फ़र्क है जिसे समझना ज़रूरी है। खबर, 2 किस्म के काफिर हैं, और ये एक अहम तकसीम है। हलाकत का बेटा है कि तुम जितनी भी कोशिश करो वो नजात नहीं पाएगा, क्योंकि इसे बेटा कहा जाता है। किसका? ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें तलाश करना है। लेकिन पौलुस दूसरे किस्म के काफिरों की भी बात करता है। वो उनकी बात कर रहा है। मिसाल के तौर पर पतरस एक काफिर था, और ये एक हैरान कुन बात है जिसे समझना जरूरी है। रसूल काफिर थे क्योंकि वो पुलिस पर यकीन नहीं करते थे, और ये एक अहम नुक्ता है जिसे समझना जरूरी है। मैं कहता हूं, अगर तुम गिलतिया पढ़ो तो तुम देख सकते हो कि पुलिस ने कहा, जब पतरस अंतिकिया आया तो मैंने इसका सामना किया क्योंकि वो काबिल मजम्मत था, इसने यकीन नहीं किया था, और ये एक अहम वाकया है जो हमें समझना चाहिए।
اور وہ عیسائی تھے یہودی عیسائی فضل کے عہد کے کافر، اور یہ ایک متضاد صورتحال ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ میامی کے پادری میرے لیے کافر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے فضل کے پیغام پر یقین نہیں کیا۔ پولیس کے لیے وہ کافر ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے، کیونکہ پولیس کہتا ہے کہ شیطان کو تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ کتنے کافر ہیں، اور یہ ایک حیران کن بات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا۔ تم نجات کیسے کھو سکتے ہو جب تمہیں پہلے ہی نجات مل چکی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ تو خدا کہتا ہے، اور یہ ایک اہم بات ہے۔ آؤ اب کرنتھیوں کے دوسرے خط کو تلاش کرتے ہیں۔ معذرت کرنتھیوں کے پہلے خط کو، جو ایک اہم کتاب ہے اور ہمیں اسے پڑھنا چاہیے۔ باب 7 جو ایک اہم باب ہے۔ آیت 1 سے شروع کرتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں۔ آؤ شادی کے بارے میں بات کرتے ہیں، شادی میں ناہموار جو یہ کیسے متاثر کرتا ہے جب فضل میں ایک مومن شادی شدہ ہے، ایک عورت ایک آدمی کے ساتھ جو یقین نہیں کرتا، یا ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ جو یقین نہیں کرتی۔ یہ ناہموار جوت کیسے متاثر کرتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں، اور یہ کتنا اہم ہے، اور میں اب جس بارے میں بات کروں گا اس کا اثر پوری دنیا میں کیمروں کے ذریعے پھیل جائے گا، کیونکہ 2000 سال میں کبھی ایسا نہیں کہا گیا تھا، یہ بات نہیں سمجھائی گئی تھی۔ اور بہت سے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے بہت زیادہ معلومات کی ضرورت ہے جو لا علمی کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے بہت زیادہ معلومات کی ضرورت ہے جو لا علمی کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھو کیا کہا گیا ہے۔ کہتا ہے، جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے جو تم نے مجھے لکھی، تو آدمی کے لیے اچھا ہے کہ وہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن زناکاری کی وجہ سے ہر ایک کی اپنی بیوی ہو اور ہر ایک کا اپنا شوہر ہونا چاہیے۔ شوہر کو بیوی کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اسی طرح بیوی کو شوہر کا۔ بیوی کو اپنے جسم پر اختیار نہیں بلکہ شوہر کا، اور نہ ہی شوہر کو اپنے جسم پر اختیار ہے بلکہ بیوی کا۔ ایک دوسرے سے محروم نہ رہو سوائے اس کے کہ باہمی رضامندی سے کچھ وقت کے لیے، تاکہ تم دعا کے لیے سکون سے وقت گزار سکو، اور پھر سے ایک ہو جاؤ تاکہ شیطان تمہیں تمہاری بے قابوئی کی وجہ سے نہ بہکائے۔ جب وہ کہتا ہے شیطان تمہیں نہ بہکائے، تم جانتے ہو شیطان کیسے بہکاتا ہے نا؟ آنکھوں سے، جسم سے، شیطان کے روپ میں جسم کی جنس، کیونکہ شیطان کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا، لہٰذا وہ اب تمہیں بہکانے کے لیے ظاہر نہیں ہوگا، تم اپنی خواہشات کے ہاتھوں خود کو بہکاتی ہو۔ کہا گیا ہے آیت 6 میں یہ بیان کرتا ہوں، میں یہ رعایت کے طور پر بیان کرتا ہوں، حکم کے طور پر نہیں۔ یعنی رسول کچھ چیزوں کی سفارش کر رہا ہے۔ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ سب آدمی میرے جیسے ہوں، لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے اپنا اپنا انعام ملتا ہے، ایک کی حقیقت ایک طرح سے ہے اور دوسرا دوسری قسم کا ہے۔ سنو، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی اس کی طرح ہوں، نسل میں اضافہ نہیں ہوتا۔ دیکھو 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 کیا کہا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کنواروں اور بیواؤں سے کہ ان کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ میرے جیسے رہیں۔ تصور کرو، سنو، وہ پال چاہتا تھا کہ وہ شادی نہ کریں، بیوائیں بیوہ رہیں اور کنوارے شادی نہ کریں۔ اچھا نہیں وہ بات کر رہا ہے، تمہیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ وہ خود بعد میں کہتا ہے شادی سب میں باعزت ہو، یعنی تمہیں سیاق و سباق کو سمجھنا ہوگا۔ اور پال ایک جسمانی کلیسیا سے بات کر رہا تھا، کرنتیوں سے۔ وہ سب کچھ غلط کر رہے تھے، وہ عید سے غلط طریقے سے منا رہے تھے۔ اس نے انہیں جسمانیوں کی طرح لکھا، روحانیوں کی طرح نہیں۔ تب اسے شادی جیسے موضوعات کو چھونا پڑا، اسے چھونا پڑا، کیونکہ ان کی جماعتوں میں بہت زیادہ انتشار تھا۔ اور پھر وہاں بھی کچھ مندر تھے جو جنسی تعلقات کے لیے وقف تھے، مندروں میں ایسی جو اس قسم کی بے حیائی کی مشق کرتی تھیں۔ کہا گیا ہے آیت 9، لیکن اگر ان کے پاس پرہیزگاری کا انعام نہیں ہے تو شادی کر لیں، کیونکہ شادی کرنا بہتر ہے جلنے سے۔ یعنی تمہیں ایک انعام کی ضرورت ہے۔ یہیں سے کیتھولک آئے، کیونکہ وہ پال سے سیکھتے تھے۔ تو پھر پیٹر نے کیتھولک مذہب میں کام کرنے والے لوگوں کو شادی کرنے سے منع کرنا شروع کر دیا، پال کی ان تعلیمات کا استعمال کرتے ہوئے جو وہ دیتا تھا۔
لیکن پال کہتا ہے اگر اس کے پاس انعام ہے، کیونکہ اگر نہیں تو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ یہ غریب نوجوان کیتھولک مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ نسوانی بن جاتے ہیں اور پھر وہ شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو کیتھولک چرچ کے پاس اب ان سب مقدمات کا کیا حال ہے کہ پادری نے 10 سالوں میں 11 لڑکوں کی عصمت دوری کی اور کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پرہیزگاری کا انعام نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس انعام ہے تو بھول جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے پاس ہے۔ کہو انعام۔ انعام وہ ہے جو خدا تمہیں پال کی طرح رہنے کے لیے قابل بناتا ہے۔ پال کہتا تھا میں اکیلا رہا، لیکن اگر تمہارے پاس انعام نہیں ہے تو ایسا مت کرو کیونکہ تم خود کو پریشانی میں ڈال لو گے۔ یہی وجہ ہے کہ پال نے تیمیتھیس میں کہا آخری اوقات میں ایسی آئیں گی جو بیع کرنے سے منع کریں گی، اور پہلے ہی سے منع کرنا وہ ہے جو کیتھولک چرچ کرتا ہے، جو شادی کرنے سے منع کرتا ہے اور وہاں مرد اور عورتیں بھی رکھتا ہے، اور اسی لیے پھر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ اچھا چلو جاری رکھتے ہیں۔ کہا گیا ہے لیکن جو شادی شدہ ہیں میں حکم دیتا ہوں میں نہیں بلکہ خداوند کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اگرچہ وہ بے ایمان ہو۔ کہتا ہے کہ وہ جدا نہ ہو، کہتا ہے اور اگر وہ جدا ہو جائے تو وہ غیر شادی شدہ رہے یا اپنے شوہر سے صلح کر لے اور شوہر اپنی بیوی کو نہ چھوڑے۔ اور باقیوں سے میں کہتا ہوں خداوند نہیں، میں کہتا ہوں کیونکہ پال کو قانون کے بارے میں اپنے علم کی وجہ سے یہاں مشورہ دینا پڑا۔ کہتا ہے اور باقیوں سے میں کہتا ہوں خداوند نہیں، اگر کسی بھائی کی بیوی ہے جو مومن نہیں ہے، یہ سنو، ایک بھائی جس کی بیوی مومن نہیں ہے، کہتا ہے اور اگر وہ اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو اسے نہ چھوڑے لیکن اسے راضی ہونا چاہیے۔ یعنی وہ کہتی ہے میں راضی ہوں اگرچہ میں مومن نہیں ہوں اور وہ اس عورت کو برداشت کرتا ہے، تو دیکھو پال کیا تجویز کرتا ہے، اسے ترک نہ کرو۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر ہے جو مومن نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو اسے نہ چھوڑے کیونکہ بے ایمان شوہر دیکھو بیوی میں پاک کیا جاتا ہے اور بے ایمان بیوی شوہر میں، ورنہ تمہارے بچے ناپاک ہوں گے جبکہ اب وہ پاک ہیں۔ یعنی پال یہاں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے جب ایک گھر میں ایک مردہ عورت ہے جو فضل کو جانتا ہے، وہ اپنے علم کی وجہ سے پورے خاندان کو پاک کرتا ہے کیونکہ وہ فرشتے رکھتے ہیں کہ اگر شوہر برا سلوک بھی کرے تو وہ اپنے اقرار کی وجہ سے اسے محفوظ رکھتی ہے کیونکہ وہ متحد ہے، وہ ایک جسم ہے۔ اور پھر وہ بھی اگر بے ایمان ہے اور شوہر فضل میں ہے اور کلام کا اقرار کر رہا ہے، عہد اسے اور پیدا ہونے والے بچوں کا احاطہ کرتا ہے کیونکہ پیدا ہونے والے بچے اگرچہ وہ بے ایمان ہے، وہ مومن ہے اور بچے برکت میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھو پال کیا کہتا ہے، چلو جاری رکھتے ہیں کیونکہ یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ کہتا ہے لیکن اگر بے ایمان جدا ہو جائے تو جدا ہو جائے، کیونکہ اس صورت میں بھائی یا بہن غلامی کے تابع نہیں ہے بلکہ خدا نے ہمیں امن کے لیے بلایا ہے۔ دیکھو 3 چیزیں ہیں جو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں جب تم کسی ایسے شخص سے وابستہ ہوتے ہو جو انجیل پر ایمان نہیں رکھتا، تم 3 چیزوں سے متاثر ہوتے ہو۔ دیکھو ذاتی طور پر، خاندانی طور پر اور روحانی طور پر 3 چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ ذاتی طور پر کس طرح؟ تو تصور کرو جب تم یہ فضل جانتے ہو اور پھر تم خود کو مبارک قرار دینے لگتے ہو اور تم یہ کہنا شروع کر دیتے ہو کہ شیطان کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے، مسیح نے گناہ مٹا دیا، میں ایک مقدس شدہ شخص ہوں۔ یہاں تمہیں اپنے خاندان کے ساتھ مسائل پیش آئیں گے، میرے بھائی میری بہن دوسرے کے ساتھ اس کے ساتھ مسائل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ تم دیکھتے نہیں کہ وہ صبح شیطان کھاتے ہیں اور دوپہر کے کھانے میں بھی شیطان کھاتے ہیں، وہ پاکیزہ اشائیہ لیتے ہیں، میں ایسی کوئی چیز کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ وہ پانی میں بپتسمہ پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ بچاتا ہے یا کسی طرح مدد کرتا ہے، تو میں ایسی کوئی چیز پر یقین نہیں رکھتا۔ تو میں پہلے پہلو کی بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ نوٹ لیتے ہیں دیکھو پہلے ذاتی ہے، پھر خاندانی اور پھر روحانی۔ جب نابرابر یوگ ہوتا ہے، کہو نابرابر یوگ ہوتا ہے، یہ آج رات کا موضوع ہے۔ تو پولس ہمیں سمجھا رہا ہے کہ خداوند نے ہمیں امن کے لیے بلایا ہے۔
اہم بات یہ ہے کہ امن ہو، اور اگر دونوں رضامند ہوں اور اچھی طرح سے رہیں تو الگ نہ ہوں۔ خداوند چاہتا ہے کہ وہ متحد رہیں۔ کس لیے الگ ہونا؟ بہت تکلیف ہوتی ہے جو لوگ یہاں اس تجربے سے گزرے ہیں جن کے ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ طوفان کی آنکھ تمہارے اوپر ہے اور تمہیں جانے نہیں دیتی، لیکن اگر تم مل کر کام کر سکتے ہو تو ساتھ رہو۔ اب اگر تم الگ ہو جاتے ہو تو کچھ مشورے ہیں، رسول کہتا ہے۔ آیت 16 کہتی ہے کیونکہ تو کیا جانتی ہے اے عورت کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچائے گی۔ کس سے بچائے گی؟ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا کوئی عورت کسی کو بچا سکتی ہے؟ جو تمہیں بچاتا ہے وہ مسیح ہے۔ یہاں نجات کے دوسرے پہلو کی بات ہو رہی ہے۔ ذہنی نجات، وہ نجات جب تم یہ کہنا سیکھتے ہو میں مبارک ہوں شیطان تباہ ہو گیا ہے۔ یہ تمہاری نجات ہے۔ اچھا، جو لوگ یہ نہیں جانتے، ایک کیسٹ ہے جس کا نام ہے 3 قسم کی نجات۔ پہلی وہ جو مسیح نے کی جب اس نے تمہارے گناہوں کو دھویا اور تم بچ گئے، اور پھر دوسرا روزمرہ زندگی کا پہلو ہے، طرز زندگی۔ یہ ایک نجات ہے، اور تیسرا وہ پہلو جب تم مرتے ہو اور اس دنیا سے چلے جاتے ہو، یہ نجات کا دوسرا مرحلہ ہے، اور تم تیسرے میں داخل ہوتے ہو، جو کہ وہ وقت ہے جب تم جنت میں خداوند کے ساتھ جاتے ہو، یا جب تمہارا جسم اس کی طرح تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ وہ ہے جس کی ہم مستقبل میں امید کرتے ہیں۔ کیا تم مجھے سمجھ رہے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عورت ایک آدمی کے ساتھ رہ سکتی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ذاتی طور پر مسائل ہیں۔ میں ایسی بہنوں کو جانتی ہوں جو مجھے کہتی ہیں، وہ رسول، مجھے چھپ کر 10واں حصہ دینا پڑتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، اور وہ کام کرتا ہے، تو وہ وزارت میں آتی ہے اور اسے چھپ کر دینا پڑتا ہے، ورنہ وہ کہے گا میری ساری محنت کے لیے کہ رسول ایسے کپڑے پہنے۔ یہی وہ سوچتا ہے۔ وہ نہیں سوچتا کہ بجلی کا بل ادا کیا جاتا ہے، عمارت کا بل ادا کیا جاتا ہے، وہ ادا کیا جاتا ہے، یہ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ صرف دیکھتا ہے رسول کی انگوٹھی دیکھو، دیکھو مجھے یہ بتایا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ ایک خاتون نے مجھے بتایا میں اپنے شوہر کو پہلی بار لائی، اور جب اس نے اسے دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا دیکھو میرے پاس رسول جیسا سوٹ نہیں ہے۔ یعنی ایک بے ایمان سے شادی کرنا ایک مسئلہ ہے۔ ذاتی طور پر میں بات کر رہا ہوں، میں ذاتی طور پر بات کر رہا ہوں۔ اب ہم خاندانی پہلو کی طرف جا رہے ہیں جو ایک اور کہانی ہے، اور روحانی طور پر یہ ایک خوفناک کہانی ہے۔ یہ ایک کلوری ہے۔ یہ کلوری کو دہرانا ہے۔ آیت 16 کہتی ہے میں انجیل کی تبلیغ کر رہا ہوں بھائی، دنیا کے ساتھ اور تم سب کے ساتھ۔ پہلا کرنتھیوں باب 7 آیت 16۔ آج کا موضوع ہے نابرابر یوگ۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی انٹرنیٹ پر ٹیون کیا۔ آیت 16 کہتی ہے کیونکہ تو کیا جانتی ہے اے عورت کے شاید تو اپنے شوہر کو بچائے گی۔ تو کیا جانتا ہے اے شوہر کے شاید تو اپنی بیوی کو بچائے گا، اپنی بیوی کو۔ لیکن ہر ایک جیسا کہ خداوند نے اسے بانٹا ہے، اور جیسا کہ خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے ویسا ہی کرے، میں یہ حکم دیتا ہوں تمام کلیساہے میں، نہ کہ عبادت گاہ میں، کلیساہے میں۔ کہتا ہے کیا کسی کو ختنہ شدہ حالت میں بلایا گیا تھا؟ ختنہ شدہ رہے۔ کیا کسی کو بغیر ختنہ کے بلایا گیا تھا؟ ختنہ نہ کراؤ۔ ختنہ کچھ نہیں ہے، اور بغیر ختنہ کے کچھ نہیں ہے، بلکہ خدا کے احکام پر عمل کرنا ہے، اور یہ موسیٰ کی شریعت کے احکام نہیں ہیں بلکہ روح کی شریعت کے احکام ہیں، کیونکہ شریعت مارتی ہے، فضل زندہ کرتا ہے نا؟ کہتا ہے ہر ایک اس حالت میں جس میں اسے بلایا گیا تھا اسی میں رہے۔ کیا تم غلام کے طور پر بلائے گئے تھے؟ فکر نہ کرو، لیکن اگر تم آزاد ہو سکتے ہو تو اسے زیادہ حاصل کرو، کیونکہ جو خداوند میں غلام کے طور پر بلایا گیا تھا وہ خداوند کا آزاد ہے، اسی طرح جو آزاد کے طور پر بلایا گیا تھا وہ مسیح کا غلام ہے۔ اچھا، مشورہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ وہ کنواریوں کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت 25 دیکھو، کنواریوں کے بارے میں میرے پاس خداوند کا حکم نہیں ہے، لیکن میں اپنی رائے دیتا ہوں جیسے وہ جس نے خداوند کی طرف سے رحم حاصل کی ہے تاکہ وفادار رہے، تو میں اسے ضرورت کی وجہ سے اچھا سمجھتا ہوں جو دباؤ ڈالتی ہے کہ آدمی کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے۔ کیا تم عورت سے بندھے ہو؟ اسے کھولنے کی کوشش نہ کرو۔ کیا تم عورت سے آزاد ہو؟ شادی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ سنو، لیکن اگر تم شادی کرتے ہو تو تم گناہ نہیں کرتے۔
اور اگر کنواری شادی کرتی ہے تو وہ گناہ نہیں کرتی لیکن ان کے لیے جسمانی تکلیف ہوگی، اور میں اسے تم سے بچانا چاہتا ہوں۔ پولیس کہتا ہے کہ شادی سب میں باعزت ہو، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ایک تکلیف ہے۔ ہی کیا شادی کرنا ایک تکلیف ہے؟ آیت 29 کہتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں بھائیو، وقت کم ہے، باقی تو جو بیوی والے ہیں وہ ایسے ہوں جیسے ان کے پاس نہ ہو۔ سنو، لیکن اپنی بیوی کو ناپنے کے لیے اس کا استعمال نہ کرو، اسے بدسلوکی کرنے ایسا ہی کچھ کرنے کے لیے۔ تم جانتے ہو جو تم کہنے کی کوشش کر رہے ہو وہ یہ ہے کہ اپنے خداوند کی اور اپنی بیوی کی بھی دیکھ بھال کرو، ہر چیز کو اپنی استطاعت کے مطابق سنبھالنے کی کوشش کرو۔ آیت 30 کہتی ہے، اور جو روتے ہیں جیسے وہ نہیں روتے، اور جو خوش ہوتے ہیں جیسے وہ خوش نہیں ہوتے، اور جو خریدتے ہیں جیسے وہ مالک نہیں ہوتے، اور جو اس دنیا سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے وہ لطف اندوز نہیں ہوتے، کیونکہ اس دنیا کی ظاہری شکل گزر جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بغیر کسی پریشانی کے رہو۔ غیر شادی شدہ شخص خداوند کی چیزوں کی دیکھ بھال کرتا ہے کہ خداوند کو کیسے خوش کیا جائے، لیکن شادی شدہ شخص دنیا کی چیزوں کی دیکھ بھال کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو کیسے خوش کیا جائے۔ سنو، دیکھو اپنی بیوی کو کیسے خوش کیا جائے، کیونکہ یہاں وزارتی طور پر بات ہو رہی ہے۔ یہ وزارتی طور پر بات ہو رہی ہے۔ تو پھر ایک وزیر جس کا نام پال ہے یہ مشورہ دیتا ہے کہ اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ شادی کے بندھن میں نہ بندھے۔ اس کے باوجود وہ اس بات کا بھی مشورہ دیتا ہے کہ جو شخص وزارت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ صرف ایک عورت کا شوہر بنے، جس کی دو بیویاں نہ ہوں بلکہ صرف ایک بیوی ہو، جس کی دو ایک ہی وقت میں نہ ہوں لیکن ایک ہو، لیکن اسے چاہیے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی عورت کا شوہر بنے۔